السلام علیکم دوستوں، آج ہے 16 مئی 2024 اور 15 مئی کو ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے مجھے اس ویڈیو کو بنانے کے لیے مجبور کر دیا۔ قربان جاؤں اس پاک ہستی کے جو ایسی ایسی جگہ سے وسیلے بنا کے بھیجتا ہے جس کا کبھی آپ گمان بھی نہیں کر سکتے، آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، اور اس بار تو مجھے ہی وسیلہ بنا دیا۔ کیسے؟ کوئل کی آواز آ رہی ہے۔ تقریباً رات کو 9 بجے، 15 مئی کی بات بتا رہا ہوں، آج 16 مئی ہے۔ 15 مئی کو تقریباً رات کو 9 بجے میں گھر سے باہر نکلا، مجھے کہیں کام سے جانا تھا۔ جیسے نیچے اترتا ہوں تو ہمارے سامنے گھر کے جو ہے شاپ ہے، دکان ہے، وہاں پہ ایک لڑکا کام کرتا ہے۔ اس نے بولا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ میرے منہ سے ڈائریکٹ الفاظ نکلتے ہیں کہ جہاں تم بولو گے وہاں چلیں گے۔ اس نے دوبارہ بولا کہ نہیں، تم بتاؤ کہاں جا رہے ہو، اور میرے منہ سے دوبارہ یہی الفاظ نکلتے ہیں کہ جہاں تم بولو گے وہاں چلیں گے۔ اب وہ لڑکا آ کے میری بائک پہ بیٹھ جاتا ہے، بائک اسٹارٹ کرتا ہوں، نکل جاتے ہیں۔ پوچھتا ہوں کہاں جانا ہے، تو کہتا ہے سامنے جو ڈیری ہے وہاں پہ جانا ہے اور وہاں سے دہی لینی ہے۔ اچھا جی، میں جاتا ہوں سیدھا اور ڈیری کے پاس جا کے گاڑی روکتا ہوں، یہ اتر کے چلا جاتا ہے دہی لینے کے لیے۔ میں وہیں باہر کھڑا ہوتا ہوں، چند سیکنڈ ہی گزرتے ہیں کہ پیچھے سے ایک آواز آتی ہے عورت کی کہ دہی دلا دیں، بچوں کو کھلانا ہے۔ تو اب میں جیسے ہی پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو ایک پتلی سی جو ہے خاتون ہے، ایک بچہ ان کی گود میں ہے، دو چھوٹے بچے 7-8 سال کے، چھوٹے چھوٹے اس کے جو ہے ساتھ تھے۔ تو ان کی یہ بات بولنے کے بعد میرے منہ سے پہلے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ یہی نکلتے ہیں کہ کتنا۔ اچھا، میں اپنی اس بات پر بھی حیران ہوں کہ اب میں ان سے پوچھ رہا ہوں کتنا چاہیے، اور جواب میں اس نے بولا کہ جتنا تم دے سکو، جتنا تم دلا سکو۔ یہ بات بھی بڑی حیران کن تھی کہ میں اس سے پوچھ رہا ہوں کہ کتنا، اور وہ بھی کہہ رہی ہے کہ جتنا تم دلا سکو۔ یہاں پر بھی مجھے آزمایا گیا ہے، تم دو اپنی حساب کے ساتھ، تم دو اپنی اوقات کے حساب سے کتنا دے سکتے ہو۔ خیر، میں اتر کے گیا شاپ میں اور وہاں سے جو ہے 100 کی دہی خریدی، اور باہر آ کے میں نے اس کے چھوٹا جو بیٹا تھا 7-8 سال کا، اس کے ہاتھ میں پرچی تھما دی کہ جاؤ دہی لے لو۔ لائن لگی ہوئی تھی کیونکہ، تو میں نے کہا جاؤ دہی لے لو، تو وہ بھی جا کے لائن میں کھڑا ہو گیا۔ بس اس کے بعد نہ میں نے اس عورت کی طرف دیکھا، نہ اس کے بچوں کی طرف دیکھا، بس میں اپنے دوست کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ آیا، اس کو میں نے بٹھایا بائک پہ اور واپس چلے گیا اپنی، اس کو میں نے چھوڑ کے اور میں اپنے کام سے نکل گیا۔ اب میں حیران تھا اسی بات پہ کہ قربان جاؤں اس پاک ہستی کے جو ایسی ایسی جگہ سے وسیلے بنا کے بھیجتا ہے جس کا کبھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ گمان بھی نہیں کر سکتے، اور اس بار مجھے ہی وسیلہ بنا دیا۔ جب میں نے یہ بات غور و فکر کی کہ کس طرح مجھے جو ہے اس لڑکے نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو، اور میں نے اس کو بولا جہاں تم بولو گے، ٹھیک ہے نا، مجھے بھیجنا تھا نا اس سائڈ پر کہ جاؤ بھائی تمہارا امتحان ہے، تمہاری آزمائش ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں پر میں پہنچا تو پھر اب وہاں پہ جو ہے ان خاتون کے ساتھ جو میری ان خاتون کے ساتھ جو میری کنورزیشن ہو رہی ہے تو یہ ہو رہی ہے کہ وہ کہتی ہیں دہی دلا دیں، اور میں پوچھتا ہوں کہ کتنا، اور وہ کہتی ہیں جتنا آپ دلا سکیں۔ آزمائش دیکھی تو اپنی اوقات کے حساب سے دے، کتنا دلا سکتا ہے۔ یہ باتیں مجھے بعد میں سمجھ آئیں۔ خیر، یہ واقعات مجھے اب سمجھ میں آیا تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں۔ آپ بھی کسی ٹائم بھی کسی بھی آزمائش میں پڑ سکتے ہیں، اور آپ کو بھی اس ٹائم پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔
کہ بعد میں آپ کو باتیں سمجھ میں آئیں گی. کسی کے پاس کوئی چیز پہنچانی تھی اور وہ آپ نے پہنچا بھی دی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.